أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورہ زمر کی آیت نمبر 67 تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ جل شانہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ اس کی عظمت تھی، اور قیامت کے دن ساتوں زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی اور ساتوں آسمان وہ رب اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا۔ وہ بڑی بابرکت ذات ہے اور بہت بلند ہے اس چیز سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ زمر کی یہ ایک آیت کریمہ ہے اور اس کے بعد چند ہی آیات کے بعد یہ سورت مکمل ہو جائے گی، لیکن یہ آیات کریمہ ایسی زبردست آیات ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ آیات تلاوت کروں گا، تم میں سے جس شخص کو رونا آ جائے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زمر کی آخری 7-8 آیات تلاوت فرمائیں۔ کچھ صحابہ کرام کو رونا آیا، کچھ کو نہ آیا، تو بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے تو بہت کوشش کی رونے کی لیکن ہمیں رونا نہیں آیا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ایسا ہے، میں دوبارہ ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، تم پھر کوشش کرو کہ تمہیں رونا آ جائے، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، اسی پہ اللہ مغفرت فرما دیں گے اور جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما قدر اللہ حق قدری یہاں سے لے کر آخر سورت تک آیات کو تلاوت فرمایا۔ یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے ان سے فرمایا کہ ان مشرکین نے اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ ان مشرکین نے حق ادا نہیں کیا اور انہوں نے پتھر کی مورتیوں کو رب کے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ انہوں نے پتھروں کو رب کا شریک بنا دیا اور پتہ نہیں کتنے معبود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراش لیے۔ اللہ کی یہ قدر نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی قدر یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک لہ مانا جائے، اسی کی مانی جائے، اسی کی عظمت کے گیت گائے جائیں، اسی کی کبریائی کو بولا جائے، اسی کی بزرگی کو بار بار بیان کیا جائے اور پوری دنیا میں اس کی توحید کے ڈنکے بجا دیے جائیں۔ یہ اس رب کی عظمت کا حق ہے جو نہ مشرکین مکہ نے کیا
اور نہ ہی ہم آج کے مسلمان یہ حق ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کو صحیح معنی میں نہ ہم مان رہے ہیں، نہ اللہ کی ذات کو صحیح معنی میں ہم پہچان رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں تو وہ عظیم المرتبت ذات ہوں، اور میں اتنی طاقت کی مالک اور اتنی قوت کی مالک ہوں، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ساتوں زمینیں میری مٹھی میں ہوں گی، والسماوات مطویات بیمینی، اور قیامت کے دن ساتوں آسمان میرے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے، یعنی ہر چیز میرے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم آیا اور اس نے کہا جی کہ ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ساتوں زمینوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھیں گے، اور یہ ہم لکھا ہوا پاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ساتوں آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھیں گے، اور اسی طرح اور ہم پاتے ہیں کہ سارے درختوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھیں گے، پانی اور مٹی اور ہوا اسے اپنی ایک انگلی پر رکھیں گے، اور دیگر مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھیں گے۔ اب وہ بڑا متعجب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات پر اتنا مسکرائے، لکھا ہے کہ آپ کی داڑھ مبارک یہ نظر آنے لگی۔ تو اس موقع پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اس یہودی نے پوچھا کہ کیا ایسا ہوگا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ساتوں زمینیں اس رب کی مٹھی میں ہوگی، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور ساتوں آسمان اس رب کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہاتھ سے کیا مراد ہے، مٹھی سے کیا مراد ہے، انگلی سے کیا مراد ہے، تو یاد رکھیں ان چیزوں کو متشابہات کہا جاتا ہے، اور ان متشابہات کے بارے میں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کی کیا کیفیت ہے یہ وہی مالک جانتا ہے، اللہ کی انگلی کی کیا کیفیت ہے یہ وہی مالک جانتا ہے، اللہ کی مٹھی کی کیا کیفیت ہے یہ وہی مالک جانتا ہے، اور اس نے آسمانوں کو کیسے اپنے ہاتھوں پر لپیٹنا ہے یہ وہی مالک جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر ایمان رکھیں گے کہ انگلی بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، مٹھی بھی ہے، اور اللہ عرش پر مستوی بھی ہے، لیکن مستوی ہونے کی کیفیت یہ وہ مالک خود جانتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری قدر کا حق ادا نہیں کیا، وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح ہماری قدر کرنی چاہیے تھی، جس طرح ہماری عظمت کے گیت گانے چاہیے تھے، ان لوگوں نے نہیں کیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں میں نے پردے میں رکھی ہیں، اگر میں ان 3 چیزوں کو ظاہر کر دیتا، عیاں کر دیتا، تو روئے زمین کا کوئی فرد میری نافرمانی نہ کرتا، روئے زمین کا کوئی انسان میرا انکار نہ کرتا، لیکن میں نے حکمت سے، مصلحت سے ان 3 چیزوں کو پردے میں رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کو پردے میں رکھا ہے، اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کو پردے میں رکھا ہے۔ اگر ہر بندہ اپنے مالک کو دیکھ لیتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مالک کی نافرمانی کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، اور جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب اہل جنت کو ہر قسم کی نعمتیں مہیا کر دی جائیں گی، ہر قسم کا آرام اور سکون انہیں مہیا کر دیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا
کہ کیا تم راضی ہو؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ ہاں ہم راضی ہیں۔ اہل جنت سے پوچھا جائے گا کہ کوئی نعمت رہ تو نہیں گئی؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہر قسم کی نعمت ہمیں میسر ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے ایک بہت بڑی نعمت وہ میں ابھی جو ہے وہ تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ اہل جنت متوجہ ہوں گے، اللہ جل شانہ اپنے سامنے سے پردے ہٹا دیں گے اور بندے اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز رب نے پردے میں رکھا ہے کہ مخلوق کے سامنے رب نہیں آیا، یعنی مخلوق اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتی، اور اگر ایسا ہو جاتا کہ دیکھ سکتی تو کسی انسان میں مجال نہیں تھی کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت ہے۔ اللہ نے جنت کو پردے میں رکھا ہے۔ دنیا میں رہ کر کوئی انسان جنت کو نہیں دیکھ سکتا ہے، دنیا میں رہ کر کوئی انسان جنت کی نعمتوں کو نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ نے جنت کو پردے میں رکھا ہے، اور اگر جنت ہمارے سامنے ہوتی، جنت کی نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی، جنت کی آسائشیں ہمارے سامنے ہوتی، جنت کی ہر قسم کی فراوانی ہمارے سامنے ہوتی، تو کسی انسان میں مجال نہیں تھی کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول تیسری چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ ہے، کہ دوزخ کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے۔ اگر دوزخ کی ہولناکیاں اہل دنیا کے سامنے آ جاتی اور دوزخ کے معاملات اہل دنیا کے سامنے آ جاتے تو پھر کسی انسان میں اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہ کیا۔ والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری زمینیں اس رب کی مٹھی میں۔ والسماوات مطویات بیمینہ، ساتوں آسمان اس رب نے اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹے ہوئے، یعنی ساتوں آسمان اس رب کے قبضہ قدرت میں، اور ساتوں زمینوں کی ہر چیز، ساتوں آسمانوں کی ہر چیز اس رب کی قبضہ قدرت میں۔ اور پھر آگے فرمایا سبحانہ، سبحانہ، کتنی بلند ذات ہے وہ، کتنی بابرکت ذات ہے، کتنی عظمت والی ذات ہے، کتنی بزرگی والی ذات ہے، کتنی کبریائی والی ذات ہے۔ وتعالی عما یشرکون، مشرکین مکہ نے جتنے بھی شریک بنائے ہوئے ہیں وہ رب ان سارے شریکوں سے پاک ہے، وہ رب ان سارے شریکوں سے مبرہ ہے، وہ رب ان سارے شریکوں سے منزہ ہے۔ ایک مشرکین مکہ کے معبود ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اور ایک وہ احکم الحاکمین ہے جو یہ کہتا ہے کہ ساتوں زمینیں میرے قبضہ قدرت میں، ساتوں آسمان میرے قبضہ قدرت میں، ہر قسم کی مخلوق میرے قبضہ قدرت میں۔ تو انسان کو چاہیے مٹی کے خداؤں کو چھوڑ کر حقیقی رب کے اوپر ایمان لائے اور حقیقی رب کو مانے اور حقیقی رب کو تسلیم کرے، اور دنیا میں اگر کامیابی چاہتا ہے تو حقیقی رب کی مان کر انسان یہ زندگی بسر کرے۔ اس دنیا میں اللہ جل شانہ انسان کو سکون عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کو ماننے والوں کے لیے اللہ نے ہر قسم کی آسائش کا اعلان کر رکھے ہے۔ تو سورہ زمر کی یہ آیت اور اس کے بعد والی جتنی بھی آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں جنہیں اگر پڑھا جائے، سنا جائے، جن کے مفہوم کو سمجھا جائے اور انسان پر رقت طاری ہو جائے تو اللہ جل شانہ اسی پر انسان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ آخری جو آیات ہیں وہ جنت اور دوزخ کے اوپر ہیں۔ اللہ نے جنت کو بیان فرمایا، پھر دوزخ کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس صورت کو مکمل فرمایا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔